الحمدللہ الذی اصطفى وعلی عبادہ الذین اصطفى والصلاة والسلام علی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن القدیم والفرقان الحمید والنجم اذا ہوا وقال تعالی فی مقام آخر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میں تو مالک ہوئی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے آقائے نعمت حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی ڈالی نچھاور فرمائے، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم اور آپ کی، ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اہل سنت والجماعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی شرع پرتاپ گڑھ، علماء حق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ و بارک وسلم۔ بات ذہن نشیں کر لیں کہ ایمان کی قبولیت کی شرط عمل نہیں ہے۔ آپ لاکھ عمل کر لیں، اعمال اکٹھا کر لیں، لیکن اس کی قبولیت کی شرط، ایمان کی قبولیت کی شرط عمل نہیں ہے، لیکن اس کے برخلاف اعمال کی قبولیت کی شرط ایمان ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی آیت پاک اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہمارا جتنا بھی اعمال ہے، اعمال صالحہ آپ یک میزان پر جمع فرما لیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو نفع دے گا یا نہیں دے گا، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو پوری گارنٹی ہے، اس عمل کی پوری گارنٹی ہے، آپ اس عمل کو کریں گے تو یقین جانیں کہ وہ عمل آپ کو فائدہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اس عمل کا نام
ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایمان دراصل اللہ پاک کی عزت کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام، آپ کا نام پاک کا نام ایمان ہے، حضور کی ذات پاک کا نام ایمان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا۔ اس صراط مستقیم ہے کیا؟ تو صراط مستقیم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک ہے، کیونکہ یہ قرآن بہتوں کو فائدہ بھی دیتا ہے اور بہت اس کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ جیسے بڑے علامۃ الدہر کہنے والے لوگ گمراہ ہو گئے، اشرف علی تھانوی قرآن کا زیادہ علم رکھنے والے لوگ گمراہ ہو گئے۔ کیا وہ قرآن کے حافظ نہیں تھے؟ اسی قرآن میں کہہ دیا کہ اسی قرآن کو لوگ پڑھ کر بہت سارے لوگ ایمان یافتہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن سورہ بقرہ کی آیت پاک جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، الف سے مراد اللہ پاک کی ذات پاک ہے، اور لام سے مراد یہ کلمہ جلالت لا الہ الا اللہ ہے، اور الف لام میم میں جو آخر لفظ ہے میم، اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی۔ اب آگے فرمایا الف لام میم اپنی وحدانیت اور اپنی توحید اور اللہ کے رسول کی رسالت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مسلمانوں وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جو بھی اس کتاب کے دامن سے وابستہ ہو گیا باخدا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ تو مفسرین بعض قرآن کا ظاہری آپ ترجمہ دیکھیں گے تو مفسرین نے ظاہری ترجمہ وہ قرآن سے اسی قرآن کا مراد لیا ہے، لیکن جب صوفیہ کی زبان سے پوچھا جائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے مراد اور اس کا مفہوم کیا ہے، تو وہ یک زبان ہو کر تڑپ کر پکار کر کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دامن سے وابستہ ہو جائے، جو بھی آپ کی دامن سے وابستہ ہو گیا وہ تا قیامت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت پاک پڑھی والنجم، قسم ہے نجم کی۔ نجم عام طور پر ہم لوگ ستارہ سمجھتے ہیں، نجم سے مراد ستارہ ہوتا ہے، قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو زیادہ تر ستارہ ہی آپ کو معنی ملے گا۔ والنجم، قسم ہے نجم کی جب وہ نیچے اترا، تو جب نیچے اترا ایزا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو یہاں تک آدھی سے زیادہ بات عقل والوں کے ذہن میں آ گئی کہ اس سے مراد کوئی اور نجم نہیں ہے، وہ ایسا نجم ہے جو ساری کائنات کو اپنے نجم سے، اپنے نور سے منور کرنے والا۔ والنجم، مفسرین قرآن ارشاد فرماتے ہیں کہ نجم کا 4 معنی لغات میں ملتا ہے، جو نجم ذات مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا جلتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد نباتات ہے، بعض نے کہا اس سے مراد اصل ہے، جڑ جسے کہتے ہیں، اور بعض نے سر چشمہ اور منبع مراد لیا کہ جس سے سارے دریا پھوٹتی ہیں، اس نجم سے مراد وہ ہے۔ تو خیر الغرض جس نے جو بھی مراد لیا، جس نے جڑ مراد لیا، تو آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور پاک سے ایک نور کا درخت لگایا، اپنے نور پاک سے ایک نور کا درخت لگایا، کیونکہ جو جڑ ہوتی ہے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور کو ہر ایک چیز کی اصل قرار دی گئی ہے۔ جیسے پورے
روئے زمین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مکہ معظمہ سے ہوئی، تو مکہ معظمہ کو ام القریٰ کہا گیا۔ قرآن کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ کو کیا کہا گیا؟ ام الکتاب، ام القرآن۔ ایسے ہی قرآن پاک میں آیا ہے نبی الامی۔ امی کا مطلب ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کسی سے نہ پڑھا ہو، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے پڑھایا ہو، بذریعہ جبریل پڑھایا ہو، یہاں تک سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن امی سے مراد یہ ہے، یہی اصل مراد ہے، جڑ مراد ہے، کہ جو تمام چیزوں کی جڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرار دیتا ہے۔ کہ جس طریقے سے تمام روئے زمین کی اصل مکہ معظمہ ہوئی، جس طریقے سے قرآن کی جڑ، قرآن کی ماں سورہ فاتحہ ہوئی، ایسے ہی سارے انبیاء اور ساری انسانیت دنیا وما فیہما کی جڑ اور اصل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو امی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اے میرے حبیب میں ساری انسانیت کے لیے آپ کو امی بنا دیا ہے۔ رسول النبی الامی، کہ اللہ تعالیٰ کی کریمانہ شان ہے کہ ہر ایک چیز کو، ہر ایک اصل کی، ہر ایک انسان ہو، خواہ وہ عالمی دنیا ہو، خواہ وہ ملائکہ کی دنیا ہو، زمین کے نیچے کی دنیا ہو یا آسمان کے اوپر کی دنیا ہو، الغرض جہاں جس کی جو بھی دنیا ہے، سب کی اصل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو والنجم اذا ہوا، قسم ہے نجم کی۔ نجم سے مراد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک ہے۔ اب دوسری آیت پاک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے چند طرائق علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بذریعہ زبان یاد کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل میں یاد کیا جائے، عملاً یاد کیا جائے۔ یہ چند طرائق ہیں، لیکن جو قرآن نے ہمیں طریقہ دیا ہے، اگر اس طریقے پر ہم عمل کر لیں تو یقین مانیں ہم حقیقت میں عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ دوسری جگہ کہا کہ ذکر کرو، اور اس مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، تحدیث نعمت کرو۔ اب تحدیث نعمت ہوگی کیسے، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ تحدیث نعمت چرچا کرنے کے لیے چند لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ ذکر کرنا تھا تو ہم مسجد میں کر لیے، گھر میں کر لیے، مصلے اٹھا کر لیے، راستے آتے جاتے ہم ذکر کر لیے، وہ ذکر ہو گیا، ہم یاد کر لیے جس طریقے سے یاد کرنا تھا۔ لیکن جب چرچا کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تو چرچا تبھی ہوگا جب 4 لوگ جمع ہوں گے، جب محفل میلاد مصطفیٰ سجائی جائے گی، جب تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری اتنی نعمتیں ہیں کہ تم اگر گنانا چاہو، شمار کرانا چاہو تو کبھی شمار نہیں کرا سکتے، لیکن اتنا یاد رکھنا لئن شکرتم لازیدنکم، میں نے جو کچھ بھی تمہیں نعمت دیا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا شکر ادا کرنا۔ اگر شکر گزار بندے بن جاؤ گے لازیدنکم، تو میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد رکھنا ناشکری مت کرنا، ورنہ علم کے بدولت ابلیس شیطان بن گیا، وہ ناشکری کیا۔ انا پرست کا شکار مت ہونا، جو فرامین اللہ اس کے رسول ہے اس پر عمل کر لینا۔ اور اس کے اپوزٹ فرشتوں سے پوچھا گیا کہ کیا تم سجدہ نہیں کرتے؟ جب علم کی بات آئی تو انا خیر من،
میں بہتر ہوں۔ فرشتوں سے پوچھا گیا تمہارا کیا حال ہے؟ قالوا لا علم لنا، مالک ہم عالم نہیں ہیں، جو عالم تھا اس کا حال میں نے دیکھ لیا۔ تو عالم ہونا الگ بات ہے، تمہارا علم تمہیں اسی وقت فائدہ دے گا جب تمہارے علم سے اللہ اس کے رسول کا چرچا ہوگا، جب ادب مصطفیٰ تمہارے زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ چنانچہ جس نے ادب کیا اس کا مقام بلند ہو گیا، اور اتنا بلند ہوا کہ جو فرشتوں کا سردار تھا، جو فرشتوں کا استاد اپنے وقت کا کہلاتا تھا، وہ ایک دن ہیچ ہو گیا اور فرشتوں کو اس لقب پر اور اس درجے پر فائز کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تیسری آیت پاک قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آیت پاک سنیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ فرما دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس چیز سے بہتر ہے جو تم اپنے جیب میں جمع کر رہے ہو، جو اپنے تم بینک بیلنس میں جمع کر رہے ہو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم خوشیاں منا رہے ہو، اور خوشیاں منا کر اس میں جو اسراف فی سبیل اللہ کر رہے ہو، یہ چیز بہتر ہے۔ تو یہ خوشیاں منانا، اور یہاں پر رحمت کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر ہم پر احسان کیا، مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں پیدا کیا، اہل سنت والجماعت میں ہمیں پیدا کیا، قرآن جیسے عظیم نعمت سے مالا مال کیا، اور حضور اور اہل بیت کا محب بنایا، اور دین کی خدمت لینے والا بنایا۔ بہت انعامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں پر، اللہ تعالیٰ ان خدمت کرنے پر ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بڑی کریمانہ شان ہے۔ اتنا احسان کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کیا، اس کو پیدا کر کے احسان کیا، اس کو آنکھ کی نور دے کر کے احسان کیا، میں نے اس کو عزت دے کر کے احسان کیا، میں نے اس کو مفتی بنا کر اور قوم میں اس کو ایک عزت دے کر میں نے احسان کیا، میں نے اس کو فلاں ممبر پر پہنچا کر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی، بڑی عزتیں دی، بڑی شہرتیں دی، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب خانہ کعبہ پر روح الامین علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ جا کر خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا گاڑ کر آؤ۔ جھنڈا خانہ کعبہ پر ادھر گاڑا گیا، ادھر خانہ کعبہ کے چاروں طرف سے صدا آنے لگی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ ادھر بت کا گرنا تھا، ادھر آمنہ کے لال کا آنا تھا، ادھر آسمان سے یہ صدا بلند ہونی تھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، ابھی تک اللہ نے احسان نہ کیا، لیکن جس وقت اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں تم پر مومنوں پر احسان فرما دیا کہ تمہارے درمیان محمد عربی کو مبعوث فرما دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمارے درمیان مبعوث ہونا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث نجات ہے۔ یاد رکھیں آپ اس دن مفتی شاہ نواز صاحب بڑی اچھی بات فرمائیں کہ آپ خانہ کعبہ جائیں، عمرہ کرنے جائیں، معتمر بن جائیں، حاجی بن جائیں، سارے ارکان ادا کر لیں، لیکن کوئی اعمال کے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔
لیکن جب مدینہ پاک کی در و دہلیز میں آپ قدم رکھے ادھر آپ کی نظر روضہ رسول پر پڑی، اللہ کے رسول کی یہ حدیث پاک صادق آ گئی، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، اب تیرے سارے اعمال قبول کر لیے، کیوں تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری کی سعادت پا لی۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل با کرم ہی رہتے ہیں، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، اور قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ حقیقت جانے یہ زندگی میں اگر جینے کا مزہ ہے اور قیامت میں آپ بہترین لوگوں میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ بہتر ہو، ہم بہترین لوگوں کے ساتھ ہوں، قرآن نے تو یہ کہہ دیا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جو تمہارے دوست احباب ہوں گے جب وہ اپنے اچھے اعمال کی بنیاد پر جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے تو وہ سوال کریں گے اپنے دوستوں سے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، میرے دوست بتا کس چیز نے تجھے جہنم میں لا کر ڈھکیل دیا، کون سا اعمال تھا جو تو جہنم کے گڑھے میں گر گیا، ما سلککم فی سقر۔ تو بندے کہتے ہیں قرآن نقشہ کھینچا قیامت کا، قالوا لم نکن من المصلین، میرے بھائی اذان ہوتی تھی تو دنیا داری چھوڑ دیتا تھا، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے تحفے کو ایکسیپٹ کر کے فوراً اللہ کے گھر کی طرف چلا جاتا تھا اور اللہ کو سجدہ کرتا، اور یہی عمل تیرا قبول ہو گیا، تو جنت چلا گیا، میں جہنم کی طرف آ گیا۔ تو یہ ہر جگہ نماز 700 سے زائد مقام پر اللہ کے رسول پر نازل ہونے والا قرآن 700 سے زائد مقام پر نماز کا حکم دیا۔ جب اس نماز کو پڑھیں، اگر اس نماز میں جو درود آتا ہے جسے درود ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں، تو درود پاک پڑھتے وقت یہ بتائیں ایمان سے کہ حضور کا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ ہر شخص کو ابھی پتہ ہے کہ میں خطاب کر رہا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، ابھی آپ کے ذہن میں اللہ کے رسول کا روضہ بسا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں حضور پاک کی یادیں بسی ہوئی ہیں، یہ ہر انسان جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو جس انسان کو پتہ ہو کہ میں یہاں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، اس کو یہ خبر آئے، یہ خبر کیسے نہ آئے کہ وہ درود پاک پڑھے نبی پر اور حضور کا خیال نہ آئے۔ اور بدعقیدہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں، جس نماز میں حضور کا خیال آ گیا، معاذ اللہ وہ نماز باطل ہونے کی دلیل بن جاتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنو، میرے امام فرماتے ہیں نماز مومنوں کی تبھی قبول ہوتی ہے جس نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں نماز کی قبولیت کی 2 وجہ ہوتی ہیں، بندے کا خیال آئے کہ اگلی نماز ہمیں ادا کرنا ہے، اور دوسری وجہ جو سب سے اہم ہے کہ نماز میں مصطفیٰ جان رحمت کا خیال آ جائے، وہ بندہ سمجھ جائے کہ میری نماز اب قبول ہو چکی ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے جو ہمیں حضور کی یاد میں مشغول کر دیا، جس کی وجہ سے ہماری نماز قبول ہو گئی۔ عاشق رسول سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر بھائی کی قبر میں، ان کی لحد میں میں اترا، میں اپنے پیر بھائی برکات احمد کی قبر میں ان کو اتارنے سے پہلے جب میں اترا تو امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں ان کی قبر میں، اپنے پیر بھائی کی قبر میں اترا تو مجھے ان کی قبر میں مشک کی خوشبو آنے لگی، بولے سبحان اللہ۔ تو میں یہ سارا معاملہ دیکھا اور اس کے بعد آپ کو تدفین کیا گیا۔
فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے مرید سے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے معاملہ ہوا جب میں اپنے پیر بھائی کو قبر میں لحد میں ان کو اتارنے سے پہلے جب میں قبر میں اترا تو مجھے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اور ایسی خوشبو کہ میں زندگی میں اس وقت ملاحظہ کیا تھا جب احمد رضا کی آنکھ نے اپنی ظاہری طور پر اللہ کے رسول کا دیدار کر لیا تھا۔ ادھر میں دیدار کیا اللہ کے رسول کا، وہ خوشبو آ رہی تھی، ایسی ہی خوشبو مجھے اپنے پیر بھائی کی قبر میں آ رہی تھی۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی جلوہ گری میرے محبوب کے آنے سے پہلے ہو چکی ہے۔ اور دوسری وجہ جو علماء بیان فرماتے ہیں اس قول اعلیٰ حضرت پر، کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ بندہ زیادہ تر وقت اللہ کے رسول کی یاد میں اور درود پاک میں پڑھ کر گزارا کرتا تھا کہ قبر میں گیا تو اللہ کے رسول کی مشک کی خوشبو پہلے سے آنے لگ گئی۔ میں آخری بات کب تک ایک آخری بات میں بیان کر لوں۔ دو دوست تھے، ہوتا نہیں ہم آپس میں کبھی ضرورت پڑ گئی، میں حضرت عامر صاحب کے پاس آ گیا، بھائی مجھے 20,000 25,000 کی ضرورت ہے، آپ عطا فرما دیں، میں انشاءاللہ العزیز میں چند دن کے بعد میں آپ کو عطا کر دوں گا، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے نا دوستوں کے درمیان، آپ کسی سے لیں یا آپ کسی کو دیں۔ تو اس طریقے سے دو دوست تھے، ایک نے ایک سے پیسہ مانگا کہ مجھے اتنا دینار دے دیں، 3,000 درہم دینار کام ہے، میں آپ کو فلاں مدت تک واپس کر دوں گا۔ الغرض 3,000 دوست نے دے دیے اور وہ وقت گزر گیا، اس بندے نے واپس نہیں کیا۔ اس طریقے سے سال بھر گزر گیا۔ جب وہ عاجز آ گیا تو اس نے کہا اب چلو قاضی کے پاس، وہاں جو فیصلہ ہوگا اس کو مان لیا جائے گا۔ تو یہ دونوں قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ آپ کو 1 مہینے کا صرف ٹائم دیتا ہوں، 1 مہینے میں آپ ان کے مال کو واپس کر دیں ورنہ آپ کو سزا ہوگی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے مال کو واپس کر دوں۔ چنانچہ 1 مہینہ ادھر ٹائم ملا، ادھر دوسرے دن سے سارا کام بندہ چھوڑ دیا، گھر دوار چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو ماں باپ کو چھوڑ دیا اور تنہائی اور کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اور اختیار کرنے کے بعد اس کا صرف ایک ہی عمل تھا کہ وہ دن و رات شب و روز صرف درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گیا، 20 دن گزر گیا، 27 دن گزرے، 28 دن، 29ویں دن کی شب آئی، خوف لاحق ہوا کہ اب ایک ہی دن بچا ہوا ہے، ایک ہی رات ہے، کل مجھے پیش ہونا ہے۔ ادھر درود پاک پڑھ رہا تھا، آنکھ لگی سو گیا، ادھر مصطفیٰ جان رحمت خواب میں تشریف لائیں، بولیں سبحان اللہ۔ یہ درود پاک کا عمل ہے جس نے حضور کے چہرے کا دیدار کرایا، اور یہ بڑی معتبر کتابوں میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ صبح اٹھ کر اس قاضی کے پاس چلے جانا جس نے تمہیں 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے، اس قاضی کے پاس چلے جانا اور کہنا، اس کے پاس چلے جانا، وہ خود تمہارا معاملہ حل کر دے گا۔ آپ نے اتنا کہا اور صبح ہوئی تو بندہ جب جانے کا ارادہ کیا قاضی صاحب کے پاس، 29واں دن تھا، تو دل میں خیال آیا کہ دلیل تو کچھ نہیں ہے، وہ مجھے جھٹلا دے، میری بات کی تکذیب کر دے تو میں کیا کروں؟ تو وہ مایوس ہوا اور پھر واپس چلے آیا اسی جگہ پر جس جگہ 29 رات اور 29 دن گزار چکے تھے۔ آخری دن تھا 30، رات ہونی تھی اور صبح 30 تاریخ کو حاضری دینی تھی، آخری رات تھی۔ ادھر واپس درود پاک کی کثرت جاری تھی اور دعا کی، حضور جب اتنا آپ نے راستہ دکھایا تو کچھ دلیل بھی عطا فرما دیں۔
تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ اس کو زیارت فرمائی، بولیں سبحان اللہ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا سنو، جب اس کے پاس جانا تو کوئی دلیل مت پیش کرنا، اس سے اتنا کہنا کہ قاضی صاحب کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ تو روزانہ 5000 مرتبہ بنا کسی سے بات کیے ہوئے اللہ کے رسول پر درود پڑھتا ہے، اور یہ تیرا عمل اللہ، اس کے رسول اور تیرے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا، کیا یہ دلیل سے کم ہے؟ یہ بندہ بڑا خوش ہوا، صبح اٹھا فوراً قاضی کے پاس پہنچا، دربار لگی، ادھر یہ بندہ حاضر ہوا اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے۔ قاضی صاحب کے پاس گیا، اس طریقے سے معاملہ ہوا، اللہ کے رسول نے بھیجا، کہا دلیل، کہا اللہ کے رسول نے جب یہاں تک بھیجا ہے تو آپ نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، راستہ بھی کھولا ہے۔ تو وہ راز بتایا کہ تو 5 مرتبہ حضور پر روزانہ درود پڑھتا ہے، یہ تیرا عمل اللہ اس کے رسول کے علاوہ تیسرا بھی کوئی جانتا ہے؟ تو وہ ایک دم حیران و پریشان ہو گیا، کہا اللہ کے رسول نے میرے پاس بھیجا، مجھ جیسے نکموں کو اللہ کے رسول نے یاد کیا، ادھر یہ بندہ درود پاک پڑھا، اس کا کام ہو گیا، ادھر وہ بندہ روزانہ 5000 درود پاک پڑھتا تھا، ادھر اس کو اللہ کے رسول نے یاد فرمایا، ادھر یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے میرے پاس بھیجا ہے۔ رکو، سب سے پہلے تو 3000 یہ لے لو جو تم نے قرضہ لیا تھا، اور سنو جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو میں درود پاک پڑھتا ہوں یہ 3000 اس کا ہے، یہ لے لو، اور 3000 اور لے لو مجھ سے کہ تم نے آ کر مجھے یہ خوشخبری اور بشارت سنائی کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مجھ جیسے نکمے کو یاد فرما لیا، میرا درود پاک پڑھنا قبول فرما لیا، اب میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ ادھر 9000 درہم اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ بندہ آیا، حاضر اس کو کیا گیا کہ لے لو بھائی، تمہارا وقت پورا ہو گیا، تم اپنا پیسہ لے لو۔ یہ معاملہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا تھا، جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو کہا میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، جب اللہ کے رسول نے تم پر اتنا عنایت کی نگاہ فرمائی ہے تو میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے میں تمہارے اوپر کے سارے قرض معاف کر دیتا ہوں۔ یہ درود پاک کا عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میرے قریب رہنا چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ تو یہ بابرکت مہینہ، یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ، اس میں ہم جتنا ہو سکے چرچا کریں اللہ کے رسول کا ذکر کا، اور زیادہ تر صلاۃ و سلام اور درود پاک پڑھنے میں وقت گزاریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا ہم تمام سنی مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے رسول پر سچے دل کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان اذکار و افعال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔